السلام علیکم ناظرین، زیک ٹی وی میں خوش آمدید۔ سندھ کے محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے اس سال کی سب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے اور سندھ کے کاشتکاروں کے منصوبے پر اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے والے ملزمان پر FIR مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو مرکزی ملزم ہیں جس کا نام ہے شہزاد ریاض، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن پر ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ تنقید کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا محکمے کا اصل کام ہے وہ کیا جانا چاہیے، اور یہ جو کام کیا گیا ہے اس میں بہت سارے جو پریشرز بھی ہوئے ہوں گے ان کے اوپر، مگر اس کے باوجود بھی یہ مقدمہ درج کر کے اس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ درج ہوا ہے، مقدمہ نمبر 1/2022 حیدرآباد سرکل افسر کی جانب سے، کاشف گجر کی جانب سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ACC 1 سے اس حوالے سے منظوری لی گئی۔ اس کیس کے متعلق جو سرکل افسر ہیں مٹیاری کے ارباب عرفان، ان کی جانب سے بھی تحقیقات کی گئی۔ اس کے بعد جو حیدرآباد کے موجودہ سرکل افسر ہیں کاشف گجر، ان کی جانب سے بھی تحقیقات کی گئی، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ شہزاد ریاض جو اس وقت جو کمپنی تھی شہزاد ٹریڈ لنکس کے نام پر، ان کے ذریعے یہ سندھ کے جو کاشتکار ہیں، چھوٹے کاشتکار ہیں، ان کو ٹریکٹرز دینے کی اسکیم تھی۔ 2 سے 3 لاکھ روپے سندھ حکومت کی جانب سے سبسڈی دی گئی تاکہ وہ جو ہے کاشتکار اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، ان کی مدد ہو سکے۔ اس منصوبے میں اربوں روپے کی اس وقت تک کرپشن کی گئی ہے، اور اصل جو کاشتکار ہیں وہ محروم ہو گئے ہیں، ان کو ٹریکٹرز نہیں دیے گئے۔ 2009-10 کے بعد 2011-12 مختلف جو ADPs تھیں اس میں یہ رقم رکھی گئی، اور اس رقم میں بڑے پیمانے پر خرد برد کی گئی۔ اس ملزم کے ساتھ جو اس کے ساتھی ملزمان ہیں وہ سابق ڈائریکٹر جنرل ہے ایگریکلچر، انجینئرنگ اینڈ واٹر مینجمنٹ سندھ حیدرآباد کے آغا ظفر اللہ درانی، جو اس وقت بڑے بزنس مین ہیں، جو پیسے اس طرح کے جو کرپشن کی گئی، اس کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار ہوں، فارم ہاؤسز ہوں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے پراپرٹی بنائی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر اس کے حوالے سے جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ تمام جو مشینری تھی وہ سب اپنی زمینوں پر رنڈو غلام علی میں انہوں نے لگا دی تھی۔ واٹر کورس جو ہیں، سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اپنی زمینوں میں لگا دیے تھے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا جو ملزم ہے جو نامینیٹ کیا گیا ہے وہ ہے عبدالحق ساریو، جو اس وقت ڈائریکٹر کوآرڈینیشن، ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر، انجینئرنگ اینڈ واٹر مینجمنٹ سندھ حیدرآباد میں بیٹھتے تھے۔ اور شہزاد ریاض جو صنعت کار ہے، جو مختلف افسران کے ساتھ ان کے فوٹوز بھی دکھائی دیے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے بڑا وہ صنعت کار بھی کہتا ہے، مگر اس حوالے سے جو مقدمہ درج ہوا ہے اور ان کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے اب یہ کیس ہے، جو مقدمہ ہے وہ چلے گا، مگر اس سال کی یہ بڑی کارروائی ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پر جو ایفرٹس ہمیں نظر آتے ہیں وہ موجودہ جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے شہزاد فضل عباسی نے، اور جو تحقیقات کی مسلسل نگرانی کرتے رہے، اور اس کے بعد ACC 1 ایک پروسیجر جو ہوتا ہے چیف سیکرٹری سندھ کی صدارت میں اجلاس ہوتا ہے، اور اینٹی کرپشن کمیٹی 1 کا موجودہ چیئرمین محمد نواز شیخ صاحب انہوں نے یہ لے کر گئے اور ACC 1 سے منظور کروا کے آ گئے، اور ان کو بتایا کہ اس کی کیا حساسیت ہے، اہمیت کیا ہے اس کی، اور اس کے بعد یہ منظوری دی گئی۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹریڈ لنکس کی اور جو افسران ہیں محکمہ ایگریکلچر انجینئرنگ کے، ان کی ملی بھگت سے 2012-13 میں جو ٹریکٹر اسکیم تھی اس میں فراڈ کیا گیا، 1 ارب روپے کا سرکاری خزانے کو ٹیکہ لگایا گیا۔ یہ تو معاملات یہ ہیں کہ 2022 کی FIR ہے ان ملزمان پر، اور خاص طور پر شہزاد ریاض پر جو ہے مقدمہ درج ہوا تھا 2017 میں۔ یہ انسپیکٹر زاہد حسین میرانی کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اس میں بھی جو رقم تھی غالباً 23 کروڑ 61 لاکھ روپے یہ ثابت ہوئی تھی کہ انہوں نے غبن کیا ہے۔ ٹریکٹرز موجود ہی نہیں تھے سرزمین پر، اور جتنے شو رومز تھے ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان کو بتایا گیا کہ ہم نے جو ہے ٹریکٹرز دے دیے ان مالکان کے نام پر، ان کاشتکاروں کے نام پر، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹریکٹرز ان کے نام پر نکلے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس وقت بھی خاصا پریشر آیا تھا، اس وقت کے
جو تحقیقاتی افسر تھے جنہوں نے ایف آئی آر درج کرائی تھی، زاہد حسین میرانی، اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر تھے ضمیر عباسی، اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تھے عثمان غنی صدیقی. اس وقت بھی ان پر زیادہ پریشر تھا کہ یہ تحقیقات کو ختم کیا جائے اور تحقیقات نہیں کی جائے، مگر اس کے باوجود تمام پریشر کے باوجود بھی اس تحقیقات کو آگے لے کر گئے اور مقدمہ بھی درج کیا گیا، اور پھر یہ ملزمان نے ضمانتیں بھی حاصل کی ہوئی تھی. یہ اور الگ مقدمہ جو ہے اس سال میں درج کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے تحقیقات بھی کی گئی تھی. تو بہرحال ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہوئی ٹریکٹرز کے حوالے سے جو سبسڈی دی گئی، ان معاملات میں کرپشن کی گئی، مگر یہ ہے کہ اس محکمے میں جتنے افسران ہیں، بے شک وہ آغا ظفر اللہ درانی صاحب ہوں یا عبدالحق ساریو صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، جتنے واٹر کورس کے منصوبے سندھ بھر میں ہوئے، جتنے بنائے گئے، کوئی بھی ورکنگ کنڈیشن میں نظر نہیں آتا. اس وقت تک بھی جتنے واٹر کورسز پکے کیے جاتے ہیں اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے منصوبے پروجیکٹس ہیں ان میں یہ گبن کیا گیا ہے اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. نیب ایف آئی اے کو بھی تھوڑا آگے آنا چاہیے کہ جس طرح سے اثاثے بنائے گئے ہیں ان افسران کی جانب سے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ تمام معاملات ہیں، اور ہم بالکل اس بات کے حوالے سے بالکل کلیئر ہیں کہ اینٹی کرپشن میں ایک بہتر اقدام اٹھایا ہے، اور ایک اہم اور میگا کرپشن کے حوالے سے ایک ہی مقدمہ درج کیا گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی آئندہ بھی اس طرح کے جو معاملات جو ابھی تک انڈر انویسٹیگیشن ہے یا انڈر انکوائری ہیں ان کو بھی میچور کیا جائے گا، اور جو افسران لائق ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کی سپورٹ کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ نظر میں آتا ہے کہ محکمہ اینٹی کرپشن اب بڑی کارروائیاں کرے گا، اور جو عوام کا پیسہ ہے، جو سندھ حکومت کا پیسہ ہے، جو اس طرح سے کرپشن اور کچھ چند مخصوص افراد کے جیبوں میں جاتا ہے، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کو کر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.